باقی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا کسی حدیث سے قرآن سے کہیں ثبوت نہیں. مثلا لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا قیامت اس دن آئے گی. اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. جتنا ثبوت ہے میں نے عرض کر دیا ہے. تاریخی اگر واقعہ کوئی اس سے وابستہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا. ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عاشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی المناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا. لیکن عاشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں. حرمت تو میں نے عرض کیا پہلے سے چلی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمائی عاشورہ کے دن. تو یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کی وجہ سے محرم کے اندر کوئی فضیلت عائد نہیں ہوتی. اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا المناک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے جگر گوشہ، وہ اس طرح شہید ہوئے مظلومانہ انداز میں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا کربناک اور المناک واقعہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے، کسی کی بھی وفات ہو، کسی کی بھی شہادت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے گالوں کی پٹائی کرنا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامل ابن اسیر جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے اپنی شہادت سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وصیت کی کہ بہن، یہ الفاظ میری پیاری بہن، یہ الفاظ ہے، میری پیاری بہن اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اوپر نہ گریبان چاک کرنا، نہ اپنے گالوں کو مارنا، اور نہ اپنے کپڑے پھاڑنا. یہ وصیت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اس قسم کی جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ بات مناسب اور نصیحت کے انداز میں ان لوگوں سے کہہ دینی چاہیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی بات حق طریقے سے، حق نیت سے اور نصیحت کے انداز میں، شفقت اور محبت کے انداز میں پہنچا دے اس شخص کو جو غلط راستے پر ہے. لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے. انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ زبردستی دوسرے کو اپنی بات منوائے. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کر کے فرمایا لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. نصیحت ضرور کرتے رہیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، لیکن آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ زبردستی ان کو ہدایت کے راستے پر لائے. جب کافروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی ہے تو اگر کوئی غلط راستے پر ہے مسلمان، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو بھی محبت پیار سے بے شک سمجھا دو. لیکن کوئی آدمی داروغہ نہیں بنایا گیا کہ زبردستی اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم میری بات مانو اور اپنی بات چھوڑو. لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے عقیدے کی طرف زبردستی کھینچے
اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ بچائے لڑائی کے اوپر بھی آمادہ ہو جائیں، مارنے پیٹنے پر بھی آمادہ ہو جائیں. اور اسی کی وجہ سے افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل و غارت گری کا بھی بازار، خاص طور سے محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر لوگ سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ کافر لوگ بھی، لڑائی اگر ہو رہی ہوتی تھی محرم کا مہینہ کے اندر، لڑائی ان کے نزدیک بھی حرام تھی. کافر لوگ وہ لڑائی کو اور کشت و خون کو، خون ریزی کو ناجائز سمجھتے تھے. اب اگر مسلمان اس محرم کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو، یہ بڑا زبردست عیب ہے جو اس قوم کے اوپر لگ رہا ہے. اس سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر چاہیے کہ اس مہینے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. حق بات کہنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور وہ دوسرے تک حق بات پہنچائے پیغمبرانہ طریقے سے. پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو گالیاں دے کر، دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بات منوائیں. پیغمبروں کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا کہ تم فرعون کے سامنے جا رہے ہو تو قولا لہو قولا لینا، فرعون کے سامنے بھی نرم بات کرنا. اب اندازہ لگائیے فرعون سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ ان سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے وہ بات مان لے، ہو سکتا ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. www.darsequran.com